السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے تعلق سے سلسلے وار درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم ترین نشانی ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے تعلق سے اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی تھی، بتلا دی تھی کہ امام مہدی یہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد اور ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ ان کا ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ امام مہدی، ان کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حساب سے ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نسل سے ہوں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ محترم سامعین کرام، امام مہدی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی بتلائی تھی کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت کی جو علامت ہوگی وہ یہ کہ اس وقت اس روئے زمین پر ظلم و زیادتی کا دار دورہ ہوگا، بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہوگی۔ جب امام مہدی مسلمانوں کے امام اور خلیفہ بن کر کے آئیں گے تو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح سے بھر دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے، ظلم و زیادتی سے یہ زمین بھری پڑی ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، امام مہدی کے تعلق سے ہم نے ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک لشکر مدینہ کے مکہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ ایک لشکر کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اس کا جو ارادہ ہوگا وہ یہ کہ کعبہ میں ایک نیک آدمی چھپے ہوں گے جن کو ٹارگٹ کریں گے یہ لوگ اور کعبۃ اللہ پر حملہ کریں گے۔ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچیں گے تو مقام بیدا پر ان کا لشکر دھس جائے گا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہی خلیفہ ہے، یہی مہدی ہے، اور لوگ ان کے پاس جائیں گے اور جوک در جوک بیعت کریں گے۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام مہدی جو مسلمانوں کے خلیفہ، ہدایت یافتہ امام ہوں گے، ان کی بیعت مسجد حرام میں ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ امام مہدی کے اوپر جو لوگ بیعت کریں گے وہ کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں کریں گے، جیسا کہ حدیث ہے۔ مجمع الزوائد امام حیثمی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے یہ، اس کے کتاب الفتن باب ما جاء فی المہدی، حدیث نمبر 12399، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ ایک خلیفہ، ان کی وفات ہوگی اور اس وقت لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ مدینہ سے بنو ہاشم کا ایک آدمی مکہ آئے گا اور وہ ایک گھر میں پناہ گزین رہے گا، گھر میں ہوں گے وہ لوگ۔ آگے بڑھیں گے، اس آدمی کو اس گھر سے نکالیں گے، مسجد حرام میں لائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کو بٹھا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک لشکر ہوگا جو ملک شام سے آئے گا اور اس کا ٹارگٹ یہی آدمی ہوں گے۔ وہ مکہ کے اوپر حملہ آور ہوگا، لیکن جب مقام بیدا پر پہنچے گا تو وہ سارا کا سارا لشکر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور ملک شام کے جتنے بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہوں گے وہ سارے کے سارے پہنچیں گے اور اس امام مہدی سے تمام کے تمام علماء اور فضلاء بیعت کریں گے۔ بیعت کا مطلب سمجھ لیجیے، یہاں پر بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خلیفہ، کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو اپنے وقت کا حکمران ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی قانون کو لوگوں کے اوپر نافذ کرے۔ ایسے خلیفہ، ایسے امام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا، اسی کو کہتے ہیں بیعت، کہ ہم آپ کی خلافت کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں
اور آپ جو شرعی اعتبار سے ہم کو حکم دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے. اس چیز کو کہتے ہیں بیعت. سارے کے سارے لوگ راضی ہوتے ہیں تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ امام مہدی سے بیعت کریں گے. سامعین اکرام، ایک حدیث کے اندر کلیئر ہے، ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر طور پہ یہ بتلایا ہے کہ جو بھی مسلمان امام مہدی کو پالیں گے دیکھ لیں گے وہ لازمی طور پر ان سے بیعت کریں. جیسا کہ سنن ابن ماجہ ابواب الفتن حدیث نمبر 4084 4084 نمبر کی روایت ہے سنن ابن ماجہ ابواب الفتن کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، جب تم ان کو دیکھو تو برف کے اوپر گھسٹ کر کے بھی آنا پڑے، جب تم ان کو دیکھو تو برف کے اوپر گھسٹ کر کے آنا پڑے، پھر بھی تم امام مہدی سے بیعت کرو کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہدایت یافتہ امام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے وہ. تو یہ امام مہدی کے بیعت کے تعلق سے ہے. ابھی امام مہدی اور ان کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.